अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां जुमेरात की रात और अप्रैल की 9 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और अप्रैल की 10 तारीख है। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मैं देखता हूँ कि तकरीबन 30% वो लोग जो ये चैनल देखते हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि वो जो हैं देखते तो हैं लेकिन वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो काइंडली वो दोस्त, वो अहबाब जो अभी तक इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं आज के पहले मौजू की जानिब। नादरीन, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के शुरू होने में अब तकरीबन 24 घंटे रह गए हैं, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त। तैयारियां मुकम्मल हैं। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी के जो इकदाम हैं वो लिए गए हैं। सेरेना होटल जहाँ पर के मुज़ाकरात होंगे वो भी, यानी वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी इदारों की बेसिकली उनके कंट्रोल में है। और जो वफूद हैं उनका भी यानी अराइवल शुरू हो चुका है। वैसे तो ईरानी मीडिया इसको कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी ये इत्तला दी है कि जो ईरान का वफद है, जिनमें के अब्बास अरागची जो ईरान के वजीर खारजा हैं और उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद में। जबकि अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस भी आने वाले चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुँचने को हैं। उनके वफद के जो दूसरे अरकान हैं, यानी जेरेड कुश्नर जो कि सर ट्रंप के सन इन लॉ भी हैं, और साथ स्टीव विटकॉफ जो उनके मिडल ईस्ट के लिए स्पेशल एनवॉय हैं, वो भी या पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। तो यूं यहाँ पर इंतजामात भी मुकम्मल हैं, और एक इंतहाई क्रिटिकल मरहला इस जंग के हवाले से इस्लामाबाद में शुरू होगा। पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज हैं। इंटरनेशनल मीडिया का भी इस्लामाबाद में इज्तिमा शुरू हो चुका है। जो इत्तलात आ रही हैं कि कई दर्जन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई किया है, जिनमें से कम 20 को तो वीज़े दिए जा चुके हैं, जबकि बाकी को भी इस बात का इम्कान है कि उनको दिए जाएंगे। जहां तक कि बातचीत के हवाले से फॉर्मेट का ताल्लुक है, तो अभी तक ये वाजे नहीं कि बातचीत कैसे होगी। लेकिन एक चीज का इम्कान ज्यादा है कि शायद ये बिला वास्ता मुज़ाकरात हों, यानी पाकिस्तान बीच में पैगाम रसानी का काम करेगा। ये वही फॉर्मेट है जो ओमान ने भी अपनाया था जब लास्ट टाइम अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हुई थी। तो उस वक्त ओमान के जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने बीच में पैगाम रसानी का काम किया था। यानी दोनों वफूद, ईरानी वफद और अमरीकी वफूद, मुख्तलिफ जगहों पर बैठे थे, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में बैठे थे। और जो वजीर खारजा थे वो पहले एक से मिलते थे, उनसे पूरा जो उनका पैगाम होता था वो लेकर दूसरे को ले जाते थे। तो इस तरीके से बिला वास्ता मुज़ाकरात हुए थे। इस मरतबा भी इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद फॉर्मेट यही हो। और इसकी इब्तदा जो इत्तलात हैं वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब से होगी, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हफ्ते के दिन या जुमे की रात को, डिपेंडिंग ऑन कि कब वापस यानी इस्लामाबाद पहुंचते हैं जेडी वैंस, तो उसके बाद यानी सबसे पहले वो अलहदा अलहदा इन वफूद से मुलाकातें करेंगे शहबाज शरीफ। और इसके बाद सैटरडे को जब बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होंगे, तो उसमें फिर जो यानी जो बातचीत का जो पैगाम रसानी का काम होगा वो वजीर खारजा इसहाक डार करेंगे। ये अब तक इत्तलात हैं। आ, इससे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान जितने भी मुज़ाकरात हुए तो उसमें जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ और ईरानी क़यादत, स्पेशली उनके वजीर खारजा अब्बास अरागची के दरमियान हुए हैं। लेकिन इस मरतबा जेडी वैंस की शमूलियत या जेडी वैंस की जानिब से अमरीकी वफद की सरबराही को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसकी कई वजूहात बयान की जा रही हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि ईरानी वफद पहले भी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से वो ज़्यादा खुश नहीं थे। वो कहते हैं हमें इन पर एतमाद नहीं है। और उसके बाद फिर सर ट्रंप ने फैसला किया कि वो जेडी वैंस को भेजें। इस वक्त जो अमरीकी क़यादत है, इसमें जेडी वैंस को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आइडियाज़ वाला शख्स नहीं माना जाता। वो जनरली कोशिश करते हैं कि बातचीत का माहौल बनाएं। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जब ईरान की पार्लियामेंट के जो सरबराह हैं, स्पीकर हैं, गलीबाफ, जब उन्होंने ऐलान किया कि जी ये अब तक 10 में से 3 जो सीज फायर के नुकात हैं उस पर उसकी वायलेशन हो चुकी है। तो फिर जेडी वैंस का ये कहना था कि जी ये तो अच्छी बात है कि हमें अगर 3 पर एतराज़ है कि खिलाफ वर्जी हुई है, तो कम से कम 7 पर तो नहीं हुई। इसका मतलब है कि हमारे पास बातचीत के लिए जगह है। तो एक तो ये एक मेरा ख्याल है पॉजिटिव नोट है। और यूं ये जो बातचीत है अब ये कब तक जारी रहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो सीज फायर है ये तो 2 हफ्तों के लिए है। आज जो इत्तलात आ रही हैं, जो वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो उसके मुताबिक तो शायद ये मुज़ाकरात कई दिन तक चलें।
اس میں اب جو سربراہی ملاقات ہے، یا جو وفود کے سربراہان ہیں، جس طرح وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ہو گئے یا عباس اراغچی ہو گئے، یہ کب تک اسلام آباد میں رہیں گے یہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن شاید یہ چند گھنٹوں کے بعد واپس چلے جائیں، یا شاید ایک آدھ دن مزید ٹھہر جائیں۔ لیکن جو ان کے وفود ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید اپنا قیام اسلام آباد میں بڑھا دیں، اور یہاں پر یہ بات چیت کئی دنوں تک چلتی رہے۔ کچھ لوگ اس حد تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید یہ 2 ہفتے تک چل سکتی ہے۔ اس بارے میں کوئی قیاس نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافی نکات کافی زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس میں زیادہ ٹائم لگے گا، وقت زیادہ لگے گا۔ جو کنٹینشس پوائنٹس ہیں، یعنی 10 نکاتی جو پروگرام ہے، یا جو پیس فارمولا جو کہ ایران نے پیش کیا ہے، اور جس کے بارے میں سر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ ورکیبل ہے، اس کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جن پر بات چیت ہو سکتی ہے، تو اس میں ایک دو تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو جو آبنہ ہرمز ہے، اس کا کنٹرول ایران کے ہاتھ میں۔ ایران چاہتا ہے کہ اس کا کنٹرول ایران کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ باقاعدہ یہاں سے گزرنے والی جتنی بھی شپ ٹریفک ہے ان سے راہداری وصول کرے گا۔ اس وقت بھی ایران $2 ملین فی ٹینکر لے رہا ہے، کہتے ہیں کہ کوئی $1 سے $2 فی بیرل کے حساب سے چارج کیا جا رہا ہے، اور یہ پیسے یا تو چائنیز یوان میں لیے جا رہے ہیں، یا پھر کرپٹو کرنسی میں وصول کیے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ دوسرا جو ایران کی بڑی ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی تمام جو یہاں پر بیسز ہیں، یعنی مڈل ایسٹ میں بیسز ہیں، وہ خالی کرے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ایران کے جتنے بھی الائنڈ ملیشیاز ہیں یہاں پر، ان کے خلاف کارروائی بند کی جائے۔ یہ وہ نکات ہیں جن کے اوپر شاید بہت زیادہ اختلاف ہو۔ ایک اور جو بہت بڑا نقطہ ہے، اور وہ یورینیم کی انریچمنٹ کا ہے۔ ویسے اگر آپ دیکھیے، لاسٹ ٹائم بھی جب یہ میرا خیال ہے جنیوا میں جب مذاکرات ہو رہے تھے، سوئٹزرلینڈ میں، جہاں پر کہ بقول عمان کے وزیر خارجہ کے تقریباً مذاکرات مکمل ہو چکے تھے، اور ڈیل بالکل قریب تھی، جس میں کہ شاید ایران اپنا جو یورینیم انریچمنٹ کا جو ان کا پروگرام تھا، اس کے اوپر وہ کافی کنسیشنز بھی دے چکا تھا۔ بلکہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ اتنی کنسیشن جتنی کہ اوباما بھی نہیں لے پائے تھے ایرانیوں سے، اتنی کنسیشن دی جا چکی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہو گئی، حملہ شروع کر دیا امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر، اور بات چیت وہیں پر ہی رہ گئی۔ لیکن خیال یہ ہے کہ شاید یورینیم کے اوپر کسی حد تک کوئی مذاکرات میں پیش رفت ہو۔ صدر ٹرمپ کے لیے جو بہت بڑے سٹیکنگ پوائنٹ ہے اس وقت، ایک آپ نے ہرمز ہے، اور دوسرا یورینیم ہے۔ اب اگر یورینیم پر وہ اپنی تھوڑی طرح یعنی کنسیشن دیتا ہے ایران، تو پھر شاید آگے معاملات بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ نے ہرمز ہے اس کے اوپر بھی یقیناً بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس راہداری کو اگر سیف بنانا ہے اور لانگ ٹرم بنانا ہے، تو یقیناً اس میں بھی کئی اصول طے ہوں گے۔ اور اسی طرح ایران کمپنسیشن بھی مانگ رہا ہے، کہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے ان حملوں نے، تو لہذا وہ کمپنسیشن بھی مانگتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ایک سٹیکنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر سب سے آخر میں لبنان، جہاں پر کہ اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے۔ ان مذاکرات سے پہلے صدر ٹرمپ نے یہاں امریکہ کا ایک نیوز چینل ہے NBC، ان کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، تو بڑے آپٹیمسٹک ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایران پر تنقید بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران جو آپ نے ہرمز کو جس طریقے سے اس وقت چلا رہا ہے، یعنی وہاں سے ٹریفک کو اس وقت تو اس نے روکا ہوا ہے، لیکن جو تھوڑی بہت جا بھی رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایران جو ہے اٹس ڈوئنگ اے ویری پور جاب، یعنی بہت غلط طریقے سے اس کو چلا رہا ہے، اور جو ہینڈلنگ ہے اس آئل کی، یعنی جو آئل یہاں سے گزرتا ہے، وہ بہت زیادہ کمزور طریقے سے ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ ایران کو کوئی حق نہیں ہے کوئی یہاں پر ٹینکر سے پیسے بھی وصول کرے۔ آ، یہی وہ میں نے جیسے نقطہ عرض کیا کہ یہ اختلافی نقطہ ہے، اور اس پر یقیناً بات چیت ہوگی۔ اور یوں یہ مذاکرات ایک ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں جہاں پر کہ اعتماد بالکل نہیں ہے ایک دوسرے پر، جہاں پر کہ اختلافات بہت زیادہ ہیں، اور جہاں پر کہ اسرائیل ایک بہت بڑا پلیئر ہے۔ وہ اسرائیل جو کہ یہاں پر مذاکرات کی ٹیبل میں پر نہیں موجود، لیکن وہ مذاکرات کو کنٹرول کرنے کی ضرور کوشش کر رہا ہے، کیونکہ امریکی میڈیا میں آج بھی سرخیاں یہ ہیں کہ اسرائیل کا رویہ شاید ان مذاکرات کو ڈیریل کر سکتا ہے، سیز فائر کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل گزشتہ 2 دنوں کے دوران اس نے جس قسم کی وحشیانہ بمباری کی ہے لبنان پر، جہاں پر کہ لبنان کی جو ان کی ہیلتھ منسٹری ہے ان کے مطابق آج تک تقریباً 303 افراد بیچ میں شہید ہوئے ہیں، جو بیروت پر اسرائیل نے کل بمباری کی تھی۔ اور اب وہاں پر معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ جو لبنانی حکومت ہے اس نے اسرائیل سے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر بات کریں۔ تو آج یہ بھی خبر آئی کہ نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کو حکم دیا ہے کہ جی آپ جلد از جلد لبنان کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات بھی شروع کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہتے ہیں حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کے حملے ختم نہیں ہوں گے، وہ بند نہیں ہوں گے، تو حملے جاری رہیں گے، لیکن مذاکرات بھی ہوں گے۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کے نتیجے میں یہاں پر امن کیسے آئے گا،
جب روزانہ کی بنیاد پر لبنان میں لوگ لاشیں اٹھائیں گے، کیونکہ اسرائیل جہاں پر بمباری کر رہا ہے ان میں سے اکثر علاقے وہ ہیں جو کہ گنجان آبادی والے ہیں، سویلین ایریاز ہیں، وہاں پہ سویلینز ہیں، بچے اور خواتین بیچ میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ لبنان کی حکومت بہت زیادہ کمزور ہے۔ لبنان کے پاس فوج تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ لبنان میں ایک انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس بھی ہے جو اب تک کم از کم اپنے 4 جوان گنوا چکی ہے اسرائیل کے ہاتھوں، لیکن چونکہ اس وقت دنیا کا جتنا بھی عالمی نظام ہے وہ تقریباً ٹوتھ لیس ہے، یعنی اس کے کوئی دانت وغیرہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کر کسی کو روکنے کی کوشش بھی کرے، وہ صرف کنڈیمنیشن کے لیے بیٹھے ہوئے۔ تو ان حالات میں میرے خیال میں اگر ان مذاکرات پر بہت زیادہ نیگیٹو اثر کہیں سے بھی آ سکتا ہے تو وہ لبنان سے آ سکتا ہے، گویا ڈائریکٹلی اسرائیل ان مذاکرات کو کامیاب یا ناکام بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، تو لہذا اسرائیل کے رویے پر بھی بہت قریب سے نظر رکھی جائے گی۔ گرچہ آج صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ آپ اپنی کارروائیاں کم کریں لبنان میں، لیکن انہوں نے پتہ نہیں ان کو یہ کہا کہ مکمل طور پہ ختم کریں کہ نہ کریں، لیکن اس وقت امریکہ میں یہ بھی بحث جاری ہے کہ آخر صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو نے کس طریقے سے کنونس کیا کہ آپ اس جنگ میں شامل ہوں۔ آج نیو یارک ٹائمز میں ایک بہت تفصیلی خبر چھپی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو کنونس کیا یہاں پر امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر، اور ان کی کابینہ کے اور ان کے ٹاپ آفیشلز کی موجودگی میں، اور اس کے بعد جب سر ٹرمپ کو نیتن یاہو نے یہ پریزنٹیشن دی، اس کے بعد ان کی اپنی کابینہ کے لوگوں نے، ان کی فوج کے سربراہ نے سر ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ نیتن یاہو جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں نیتن یاہو نے سر ٹرمپ کو کس طریقے سے کنونس کیا کہ انہوں نے آخر میں فیصلہ یہ کیا کہ جنگ ہی ایک اچھی چوائس ہے، جس کو انہوں نے پھر پرسو کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج یہاں پر مذاکرات تک بات پہنچی ہے۔ لیکن مذاکرات تک بات تو پہنچی، لیکن جنگ میرا نہیں خیال کہ مکمل طور پر ختم ہوئی ہے، یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ سیز فائر ہے، جنگ تو جاری ہے لیکن اس میں پاز آیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کی جنگی تیاری میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ آج بھی اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ کے مختلف علاقوں سے، اسپیشلی سین ڈیگو سے، یو ایس میرینز کو مڈل ایسٹ بھیجا جا رہا ہے۔ وہاں پر اب تک امریکہ تقریباً 50,000 افواج اپنی جو ہے وہاں پہ جمع کر چکا ہے، ان کے ایئر ایسٹس، نیول ایسٹس سب وہاں پر کافی زیادہ موجود ہیں۔ امریکہ پوری تیاری کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک بحث یہ بھی ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے، اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنی فوج جو بھیجی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمینی کارروائی کریں گے؟ بہت سو کا خیال ہے کہ شاید ایسا ہی ہو کہ زمینی کارروائی ہو، لیکن یہاں پر اکثریت کا یہ خیال ہے، جتنے بھی اینالسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید امریکہ یہاں پر لمبی جنگ کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنی فوج ہی نہیں ہے۔ مثالیں دی جا رہی ہیں، مثال اس طرح سے دی جا رہی ہے کہ امریکہ نے جتنی بھی لمبی جنگیں لڑی ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، ویتنام ہو، عراق ہو، تو اگر آپ رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو ایران تو عراق کا جتنا رقبہ ہے اس کا 4 گنا زیادہ بڑا ملک ہے۔ اسی طرح ویتنام کا جتنا ٹوٹل رقبہ ہے، امریکہ ایران جو ہے وہ اس سے کوئی 5-6 گنا بڑا ملک ہے۔ اور وہاں پر آپ دیکھیے کہ جب ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی تو ایک زمانے میں امریکہ کی کوئی 5.5 لاکھ تک فوج تھی، اور وہاں پر امریکہ نے کوئی 50,000 سے زیادہ فوجی اپنے گنوائے تھے۔ یہاں پر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پر کوئی ایسی فوجی چڑھائی کی تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوگی، شاید اس کے نتیجے میں صدر ٹرمپ اپنا الیکشن بھی ہار جائیں، جو مڈ ٹرم الیکشن ہے۔ اگر ریپبلکنز یہ مڈ ٹرم الیکشن ہارے، میرا خیال ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں مجھے بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ کی پالیسی تو بات کی بات ہے، امریکہ کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کی طاقت بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ یوں یہ جنگ اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں پر شاید یہ معاملات حل بھی ہو جائیں، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ خوش بینی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ بالکل مائی گڈ وشز، مائی پریئرز کے یہی ہیں کہ میری دعا یہی ہے کہ خدا کرے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب ہوں، خدا کرے کہ اس کے نتیجے میں اس خطے میں امن آئے، خدا کرے کہ یہاں پر جو لوگ بے گناہ لوگ بیچ میں خوار ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو تو جانیں گنوا دی انہوں نے، ان کو جو ہے کچھ آرام ملے، ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی، مثبت تبدیلی آئے۔ لیکن یہاں پر اس وقت دنیا بھی بدل رہی ہے۔ آج اسپین نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے باقاعدہ جو تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات بحال کر رہا ہے۔ اسپین وہ ملک ہے یورپ میں جو کہ ایران کے ساتھ مکمل طور پر کھڑا ہے۔ اسپین کے پرائم منسٹر مسلسل بینیامن نیتن یاہو کو کنڈیم کر رہے ہیں، ان کے ایکشنز کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ اور آج ویسے جو اسرائیلی میڈیا ہے اس میں خواجہ آصف کے اس بیان پر بھی بہت زیادہ ری ایکشن آ رہا ہے جو کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف دیا تھا، اس کو بھی وہاں پر کافی کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ تو یوں ایک معاملات سیاست میں بھی بہت زیادہ گرم ہیں،
जंगी महाज कम से कम लबनान की सतह तक गर्म है, और इस जंग की कैजुअल्टीज जो हैं वो अब तक सामने आ रही हैं। देखिए, ईरान के एक साबिक वजीर खारजा थे कमाल खराजी, बुजुर्ग आदमी थे, और 1997 से 2005 तक वो ईरान के वजीर खारजा रहे थे। 1 अप्रैल को इसराइल और अमेरिका की बमबारी में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। आज इत्तला ये है कि वो शहीद हो गए। तो यूं ये इस जंग का एक और बहुत बड़ा यानी विक्टम, बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्होंने कि तकरीबन 7 साढ़े 7 साल ईरान की फॉरेन पॉलिसी को चलाया, वो इस जंग में अपनी जान की बाजी हार गए। और अगर वो जान की बाजी हार गए तो जो ईरान की नई क़यादत है, स्पेशली जो मुश्तबा खामेनेई हैं, उनका आज एक बयान जो है वो सामने आया है मंजर आम पर, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि हम अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रहे हैं कि जहां पर आबनाए हुर्मुज़ का जो निज़ाम है, जिस तरीके से उसका इंतजाम चलाया जा रहा है, वो एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है, जो कि ज़्यादा मरबूत होगा, ज़्यादा मुनज़्ज़म होगा, और शायद ज़्यादा सख्त भी हो। और मुश्तबा खामेनेई का ये भी कहना था कि वो यानी ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने हुकूक से किसी सूरत में दस्तबरदार नहीं होगा, और तमाम जो जितनी भी मुजाहमती कुव्वतें हैं, यानी जो ईरान की जितनी भी एलाइड फोर्सेज हैं या मिलिशियाज हैं इस खत्ते में, उनके साथ ईरान खड़ा है और वो ईरान के साथ खड़ी हैं। और ये कि ईरान अपना यानी यहाँ पर जितनी भी उनके साथ जुल्म हुआ है, जो लोग शहीद हुए हैं बीच में, उनका बदला जरूर लेगा। स्पेशली उन्होंने अपने वालिद का नाम लिया कि अली खामेनाई की शहादत का बदला भी लिया जाएगा। और साथ उन्होंने जो ईरान के पड़ोसी ममालिक हैं उनको भी कहा कि हम भाईचारा रखना चाहते हैं, भाईचारे वाले रवाबित ही रखना चाहते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी ममालिक के रद्द-ए-अमल पर भी नज़र रखे हुए हैं। और ये एक तरह की वार्निंग भी थी उनको, और भाईचारे का एक पैगाम भी था, लेकिन मिक्स्ड किस्म का पैगाम था, मुझे लगता है कि वेल्ड वार्निंग थी। और ओवरऑल अमेरिका के साथ जो उनकी सूरत हाल है, उस पर उन्होंने यानी ओवरऑल यही पैगाम दिया कि वो अमन चाहते हैं, लेकिन जंग के लिए भी तैयार हैं। आखिर में थोड़ा जिक्र मैं अमेरिका का करना चाहता हूँ। देखिए, आज अमेरिका का एक बहुत अच्छा यानी मैगजीन है, पॉलिटिको के नाम से, ऑनलाइन मैगजीन है, मेरा पसंदीदा है, नहीं, इट्स अ वेरी गुड मैगजीन। उसमें एक खबर छपी है। वो कहते हैं कि इस जंग में अमेरिका का जो असलहे के स्टॉक्स हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उन्होंने दो चीजों की मिसाल दी है। एक, वो कहते हैं कि इस जंग में अब तक अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो हैं, यानी बहुत महंगे ड्रोन्स हैं, एक ड्रोन की कीमत $32 मिलियन है। वो कहते हैं कि 28 फरवरी से अब तक अमेरिका इस जंग में 16 MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो है वो गंवा चुका है, वो तबाह हो चुके हैं। जबकि ईरान का दावा है कि इसने कम से कम 24 MQ-9 ड्रोन्स मार गिराए हैं। यूं अगर आप 16 के हिसाब से भी चलें, तो लगता है कि कम से कम $500 मिलियन से $770 मिलियन तक का अमेरिका को 6 हफ्तों में सिर्फ ड्रोन्स की मद में नुकसान हुआ है। और एक और जो अहम नुकता इस खबर में बताया गया है कि जो MQ-9 है, इनकी जो प्रोडक्शन है वो भी रोक दी गई है। यानी जो लास्ट डिलीवरी हुई थी वो लास्ट ईयर यानी 2025 में हुई थी, उसके बाद कोई डिलीवरी नहीं हुई, इसकी प्रोडक्शन लाइन ही बंद है। जो इनका नया मॉडल आएगा MQ-9B, वो कहते हैं कि 2028 से पहले दस्तयाब ही नहीं है। अमेरिका के पास कोई 230 इस किस्म के ड्रोन्स हैं, और कहते हैं कि 140 2035 तक इन्होंने मजीद इंडक्ट करने हैं। लेकिन जो जो ये ड्रोन्स ये ज़ाया हो रहे हैं या जो तबाह हो रहे हैं, तो इनको वो रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही। एक और चीज़ जिस पर कि इस पॉलिटिको की रिपोर्ट में काफ़ी फोकस किया गया है, वो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स हैं। वो कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका के रेडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को पूरे मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बेसिस में कामयाबी से निशाना बनाया, कई को तबाह किया, कई को नुकसान पहुंचाया। इस हद तक नुकसान पहुंचाया कि अमेरिका की कम से कम 7 मिलिट्री साइट्स जो हैं, वहां पर जो मुख्तलिफ किस्म के रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, वो ईरान के मिसाइल का निशाना बने। उनको या मुकम्मल तौर पर, जिस तरह मैंने कहा, तबाह किया गया, या फिर वो जुजवी तौर पर तबाह हुए। उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ कि यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इंटरसेप्टर्स लगे हुए थे, जिनके जरिए इनके इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को गिराया जाता है, तो वो उनको ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहे थे, क्योंकि कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप अंधेरे में कुछ गोली चला रहे हैं, तो फिर अगर आपको निशाना नजर आए तो फिर तो आप निशाना लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको निशाना नजर ही नहीं आ रहा तो फिर तो आप बेतुकी फायरिंग करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो कहते हैं कि बजाय इसके कि एक या दो इंटरसेप्टर्स एक मिसाइल को गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाते, अमेरिका ने 10 से 11 इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से इसके जो इन्वेंट्री थी इंटरसेप्टर्स की और इनकमिंग मिसाइल्स को रोकने के लिए, उसमें बहुत तेजी से कमी आ गई। और वो कहते हैं कि अब हुआ क्या कि ये जो यानी इन स्टॉक्स को रिप्लेनिश भी करना है, यानी आपको नए इंटरसेप्टर्स भी चाहिए, आपको रेडार सिस्टम्स भी चाहिए, आपको नए ड्रोन्स भी चाहिए। और ये ड्रोन्स के लिए अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन एक चीज
جو مسئلہ بن رہی ہے، جہاں پر کہ شاید اب امریکہ کو چین کی مدد درکار ہوگی، وہ کیا ہے؟ وہ ریئر ارتھ منرلز ہیں، کیونکہ اس میں مثال دی گئی ہے کہ جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں، اس میں سب سے زیادہ جس دھات کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو گیلیم کہتے ہیں۔ گیلیم جو ہے بیسیکلی ریڈار اور انٹرسپٹرز دونوں میں استعمال ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ایک اور ریئر ارتھ میٹل ہے جس کو کہتے ہیں ٹربیم، اور دوسرا ہے ڈسپروزیم۔ یہ دونوں جو ہیں یہ ٹارگیٹنگ سسٹمز میں استعمال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چائنا ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ چائنا جو ہے اس کے پاس تقریباً ٹوٹل جتنا دنیا میں گیلیم کی پروسیسنگ ہوتی ہے، ساری کی ساری چائنا میں ہوتی ہے، اور 90% ریئر ارتھ منرلز کی جو پروسیسنگ ہے وہ چائنا کرتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ امریکہ نے اپنے جو یہ سٹاکس اس کے کافی ان کو ویک ہو گئے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے الائز کو بھی دیے۔ ایک امریکہ تو استعمال نہیں کر رہا تھا، پورے گلف کنٹریز استعمال کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے، اور اسرائیل بہت زیادہ استعمال کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے ابھی ان کو بہت تیزی سے پروڈکشن کرنی ہے۔ پروڈکشن کے لیے را میٹیریل چاہیے، را میٹیریل میں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ میٹلز، ریئر ارتھ میٹل جو ہیں یہ ضروری ہیں، اور مختلف جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، تو اس کے لیے اب چائنا کے اوپر ان کی ڈیپینڈنسی بڑھ رہی ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ چین اپنا لیوریج استعمال کرے گا، کیونکہ چین نے کئی دھاتوں پر پابندی لگا رکھی ہے، اور اس کی وجہ سے چین اب براہ راست امریکہ کی اس اہلیت کو کافی حد تک متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ گیلیم کی پرائسز گزشتہ تقریباً کوئی ایک مہینے میں 32% ان میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ چین نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور چائنا نے اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو پروڈکشن فیسلٹیز ہیں اور جو کیپیسٹی ہے وہ اس سے کافی زیادہ ڈسرپٹ ہو سکتی ہے، امپیکٹ لگ سکتا ہے، آ سکتا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ اپنے خود یہ اہلیت بنا رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹس کیے، دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ اگریمنٹ کیے، ملک کے اندر انہوں نے ریئر ارتھ میٹلز اور ریئر ارتھ منرلز کی پروسیسنگ کیپیسٹی کو بڑھانے کی پوری کوشش کی، ارب ڈالرز کے انہوں نے کانٹیکٹس کیے ہیں، لیکن اب تک کوئی ایسا ان کے پاس شارٹ ٹرم سولوشن نہیں ہے، نہ ہی میڈیم ٹرم سولوشن ہے جس کے ذریعے وہ اپنی اس پروڈکشن کیپیسٹی کو اس طریقے سے بڑھائیں کہ یہ سب کچھ ان کو فوری طور پر اویلیبل ہو، کیونکہ سب کچھ چین کنٹرول کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگ نے امریکی فوجی سپلائی چینز کو سنگین طریقے سے کمزور کیا ہے، جس کو اب یقیناً جو ان کی اوور آل پروڈکٹیوٹی ہے اس پر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ اب چین کے کنٹرول میں جو موجود معدنیات پر انحصار کے نتیجے میں جو امریکہ کی اسلحے کی پیداواری صلاحیت ہے اس میں بہت زیادہ کمزوری آ رہی ہے، ساتھ ہی معاشی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ ہر ایک چیز مہنگی ہو رہی ہے، اور ساتھ جو بیجنگ کی جغرافیائی سیاسی برتری ہے میرے خیال ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے۔ یعنی امریکی جارحانہ پالیسی اقدامات کے باوجود اس خلا کو پر کرنے میں سالوں لگیں گے، مہینے نہیں لگیں گے، سالوں لگیں گے، اور اس کا کوئی فوری حل بھی نہیں۔ اور یہی اس جنگ کا ایک بہت خوفناک نتیجہ ہے جو اس وقت امریکہ کو مل رہا ہے، اور اس سے اب یہاں پر پلانرز نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔